بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ سنڈے کے اعتبار سے آپ کو ایک ویڈیو دینا چاہ رہا ہوں، یہ اضافی ہے اور اس کے اندر جو ہے معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بینگ اے مسلم کسی بھی قسم کی پیشن گوئی کے اوپر اعتبار نہیں کرتے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے منع نہیں کیا گیا، یعنی کہ جو گراؤنڈ پہ اگر ہو رہا ہے کچھ اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی آنے والے وقت کے اندر کس ملک کے لیے کیا صورتحال ہوگی، تو اس پر بات کرنے میں ہمیں روکا نہیں گیا ہے۔ ہم کیلکولیشن کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز میچ ہو جائے گی بابا وینگا سے تو میں اس پر بات کروں گا، ٹھیک ہے نا، اور جو چیز میچ نہیں ہوگی ہم اس سے بات نہیں کریں گے۔ بابا وینگا کے بارے میں بات کر کیوں رہے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ 2023 اب آنے ہی والا ہے، چند دنوں کی بات ہے۔ اس کے لیے اگر ہم بابا وینگا کی بات کریں تو 2023 کے حوالے سے بھی اگر آپ اس کے کتاب کے اوراق پلٹیں تو ہم کو نظر آتا ہے کہ اس نے کچھ الفاظ جو ہیں یہ ایک صوفی خاتون کاؤنٹ ہوتی ہیں، نابینا کاؤنٹ ہوتی ہیں، پیدائشی نابینا نہیں تھی مگر بعد میں نابینا ہو گئی تھی۔ ایک مٹی کا طوفان شاید آیا تھا، اس کی آنکھوں میں چلا گیا، اس کے بعد یہ دیکھنے کی جو سماعت، جو اس کی دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ تعلق اس کا بلغاریہ سے ہے اور یہ اس کا انتقال ہو گیا تھا 1996 کے اندر، اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی کتاب اگر آپ پڑھیں، اس کی اگر آپ لکھائی پڑھیں تو وہاں جہاں تک اس نے لکھا ہے وہ 5079 تک لکھا ہے اس نے، کہ 5079 کی تاریخ انسانی کی جو معاملات ہیں وہ اس نے قلم بند کیے ہیں، اور 2023 کے حوالے سے اس نے کہا ہے کہ کچھ تباہ حال صورتحال ہے اس 2023 کی بھی، اور اس میں کہتی ہے کہ 2028 میں، یعنی کہ 2028 میں جو ہے انسان زہرہ پر اتر جائے گا، جو سیارہ ہے ہمارا زہرہ اس پر وہ اتر جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے دنیا جو ہے وہ خاتمے کی بات کرتی ہے، تقریباً 5080 کے آس پاس کہتی دنیا ختم ہو جائے گی، مگر بہرحال وہ کس نے دیکھا ہے۔ آنے والے سال کے لیے ان کی خوفناک پیشنگوئیوں میں زمین کے مدار میں تبدیلی بھی شامل ہے۔ یہ بہت بھیانک بات ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمیں سائنس کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا مدار میں تبدیلی ہو سکتی ہے جو دنیا میں جوہری پگھلاؤ کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ یہ چیز یہاں پر مجھے مل جاتی ہے، یہ جو بات کر رہی ہے یہ بات میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بات میں سارا دیکھ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے اندر آپ کو میں مثال دوں گا اس کی۔ یہ زمین پر کئی تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے جس کے تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، بشمول شمسی طوفان۔ اب یہ طوفان ہے جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا، اور اگر مجھ سے آپ پوچھیں گے کہ شمسی طوفان آپ کیسے کہیں گے، میں اگر کہوں گا تو میں قیامت کو بولوں گا کہ اگر سورج قیامت برسائے گا، سورج کی ہم ایک کرن کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کی قریب ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ہم سے بہت دور ہے، ہمیں جلاتا رہتا ہے اور تپاتا رہتا ہے، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ طوفان برپا کرے گا تو کیا ہم بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے، لیکن وہ کہتی کہ ایسا بھی ممکن ہے جو تابکاری کے اعلیٰ سطح کا سبب بنے گا۔ اگلے برس کچھ عجیب و غریب سائنسی ایجادات بھی ہوں گے جن میں لیبارٹری میں پیدا ہونے والے بچے کا ظہور بھی شامل ہے، یعنی کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہو جائے گا 2023 کے اندر جس کا نہ باپ ہوگا نہ ماں ہوگی۔ وہ ایک آج تک تو آپ نے سنا ہے نا ٹیسٹ ٹیوب، اب وہ ایک الگ ٹیکنالوجی ہے، لیکن آپ نے کوئی ایسا بچہ اب تک نہیں سنا جس کا نہ باپ ہو نہ ماں ہو، بلکہ وہ اب ایک تو ہوتا نا کہ ایک تو ہوتا نا پیدا ہونا، اور ایک کو آپ کہیں گے ایجاد ہونا، تو یہ بچہ جو ہے ایجاد ہوگا اور اس کی ملکیت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہوگی۔ اب اس کو آپ روبوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ جو ہے وہ ایک انسان ہوگا جس کے اوپر کسی انسان کی اجارہ نہیں ہوگی، نہ باپ نہ باپ۔ 2023 میں شمسی طوفان یا شمسی سونامی آئے گا جس کے نتیجے میں زمین کی مقناطیسی ڈھال تباہ ہو جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے، جو ہماری مقناطیسی ڈھال ہے یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے۔ اگر آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں، اب بیلنس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، پھر کیا رہے گا، ہم کیسے معاملہ چلے گا، اس کے بارے میں بہت سادہ شبہات آپ جنم لے سکتے ہیں۔ آگے یہ کہتی ہیں کہ خلائی مخلوق کے حملے میں لاکھوں زمینی باشندے مر جائیں گے۔ اب یہاں پر خلائی مخلوق کہہ رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ خلائی مخلوق ہو، میرا اس بلیو نہیں ہے، میں خلائی مخلوق کو مانتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، پورا پاکستان مانتا ہے لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ پاکستان میں یہ بات بہت مشہور ہے، ہمارے سیاستدان بھی اس کے اوپر ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن میں نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں نہیں، خلائی مخلوق شاید نہ آئے، لیکن اگر میں اس کے اندر ڈیپ جاتا ہوں تو جو جراثیم زومبی کی صورت میں نکل رہے ہیں، جو جراثیم 50,000 سال کے بعد یہ بتا رہے ہیں ہم کو کہ ہم نکال رہے ہیں، اب یہ نکال رہے ہیں اور وہ کیوں نکال رہے ہیں، وہ چلو نکل رہے ہیں، میں مانتا ہوں موسم تبدیلی ہو رہی ہے، لیکن 50,000 سال تک جراثیم زندہ رہا کیسے،
اور وہ دوبارہ ری ایکٹیویٹ کیسے ہو گیا، جس کو یہ زومبی کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ ہم پہ حملہ کرنے والا ہے؟ کیا وہ ہمیں تباہ کرنے والا ہے؟ کیا یہ لاکھوں لوگ مریں گے اس کے اندر؟ تو وہ بات کہیں نہ کہیں آ کے پھر جوڑ بھی جاتی ہے. زمین کا مدار تبدیل ہو جائے گا، زمین کائنات میں غیر معمولی توازن میں رہتی ہے، اور تھوڑی سی تبدیلی بھی آب و ہوا میں بڑے پیمانے پر تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے. اس کے بعد صورتحال واقعی تشویشناک ہوگی. یہ بات صاف ہے کہ ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے بہت ساری زمین ادلا و بدلاؤ کا شکار ہو سکتی ہے. بہت ساری تبدیلیوں کے اوپر میں پہلے بات کر چکا ہوں. یعنی کہ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ روس یعنی کہ رشیا اور امریکہ کی زمین آپس میں مل جائے گی. یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے اس نے. لیکن وہ کب ملے گی اس کے بارے میں جو ہے زمین اپنے مدار سے کھسک تو رہی ہے، یہ بات تو کنفرم ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہل جائے گی. تو مجھے اس کے اوپر زیادہ شک نہیں ہے، کیونکہ سائنسی طور پر اس بات کے اوپر میں ریسرچ کر چکا ہوں، اور یہ بات وہاں سے پروف ہوتی ہے کہ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ جو آپ کی ترتیب بنی ہوئی ہے، جو آپ کی کیلکولیشن بنی ہوئی ہے، جو آپ کا کیلنڈر چل رہا ہے، جو آپ کا منٹ سیکنڈ چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کے کیلنڈر سیکنڈ منٹ یا گھڑی کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے جو چل رہا ہے. یہ ترتیب خراب ہو سکتی ہے، دن رات مکس ہو سکتے ہیں، مہینے سال بھول جائیں گے ہم لوگ اگر یہ قیامت آ گئی جو یہ بات کر رہی ہے. انسانوں کو لیبارٹریوں میں تیار کیا جائے گا، اور والدین اپنے ہونے والے بچے کے لیے اپنی پسند کا رنگ اور خصوصیات بھی چن سکیں گے. پیدائش کا عمل انسانی کنٹرول میں ہوگا، اور وہ جو پورا کہتی کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا کہ جی آپ کو جب آپ کہیں گے جی مجھے ہمیں بچہ پیدا کرنا ہے، تو لیبارٹری کے اندر ہی اس کا معاملہ سارا ہوگا. آپ سے لکھوایا جائے گا کہ رنگ کون سا پسند فرمائیں گے، لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے. ابھی بھی ہر لڑکا لڑکی میں تو ابھی بھی سائنس کام کر رہی ہے کہ اگر آپ کو لڑکا چاہیے لڑکی چاہیے، تو آج سائنس اس میں سیدھا سیدھا کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. زبردستی والے معاملات مجھے پتا ہے بہت سارے سینٹر کو میں جانتا ہوں جہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں، لاکھوں روپے بٹورے جا رہے ہیں، بچے کی جنس چینج کر دیتے ہیں اندر ہی پیٹ کے. معاملات بہت سینسٹیو ہیں، اور ان باتوں کے اندر مجھے زیادہ شک نہیں ہے کہ یہ ہو رہی ہے. بہرحال اس کے اوپر آپ بلیو کرتے نہیں کرتے آپ بھی لکھیے گا. ایک پاور پلانٹ میں سب سے بھیانک بات کر رہا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، ایک پاور پلانٹ میں دھماکہ ہوگا جس سے زہریلے بادلوں کی تشکیل ہوگی جو پورے بر اعظم ایشیا کو دھندلا دے گا. دیگر ممالک میں بھی اس تبدیلی کی وجہ سے سنگین بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے. یہ بات میں جانتا ہوں کہ آج جس پاور پلانٹ کی میں بات آپ سے کرتا رہتا ہوں، یہ میں نے پہلی بار تو نہیں کی نا، یہ خبر تو میرے سامنے آ جائیے. میں تو آپ کے سامنے ایک مہینے سے بول رہا ہوں، ایک مہینہ سے زیادہ ہی بول رہا ہوں کہ ایک پاور پلانٹ ہے جس کے ارد گرد بم گر رہے ہیں، جس کے ارد گرد راکٹس گر رہے ہیں. رشیا نے ریکویسٹ کی ہے مت مارو اس کو، مت مارو. رشیا ریکویسٹ کر رہا ہے، اور آپ کی جو اٹامک انرجی کی جو ہماری جو تشکیل ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مت مارو. اقوام متحدہ رو رہی ہے کہ بھائی صاحب ذرا سا دور رہیں اس سے، دور رہیں اس سے. جو جنگ کرنی ہے، مرنا ہے یا مارنا ہے، سائڈ پہ مریں، اس سے دور ہو جائیں. یہ ایٹمی پاور پلانٹ ہے، کسی کو ابھی ہوش نہیں آ رہا ہے. اب آپ تصور کیجئے وہ بم جو ہے وہ آس پاس تو گر رہے ہیں، روس اس کے پاس ارد گرد کھڑا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی میزائل اس کے درمیان میں گر گیا تو کیا ہوگا؟ تو یہ چیز کی پانچویں پیشن گوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اس میں سے بادل بنیں گے. دھواں کہہ لیں، بادل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس سے اخراج تو ہوگا. اور اس اخراج کو آپ کیسے روک پائیں گے؟ کیونکہ جو اس کی ہوائیں ہیں وہ ایشیا کی طرف آئیں گی، اور اس کی جو تابکاری ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، وہ آپ پر اور مجھ پر کیوں افیکٹ نہیں کریں گے یار؟ یہ کون سی کوئی بڑی بات کر دی اس نے؟ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ پیشنگوئی کر رہی ہے یا یہ میری ویڈیو دیکھ کے کوئی کسی نے کہانی لکھ دی ہے، لیکن یہ بات تو صحیح ہے یار تو کوئی غلط تو نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، ابھی بابا وینگئی ہے یا کوئی اور ہے، یا کوئی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بھی بہرحال آپ کو شاید شیطانی باپ بھی ہو سکتا ہے کوئی، کہ شیطانی باپ جو ہے وہ اس کے اندر تحریر کیا گیا ہو تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہونے والا کیا ہے. کیونکہ یہ تمام باتیں جو ہیں ایک آدمی نے اتنے عرصے پہلے کیسے جان لی، یہ بات بھی حیرت کی تو ہے ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ خبر جو آپ کو میں نے دی ہے، میرا مطلب غیب کے علم پہ بات کرنا نہیں تھا، بلکہ میرا آپ سے مطلب یہ تھا کہ جس طریقے سے ایک اکنامسٹ کی بات کرتے ہیں ہم لوگ، ٹائم میگزینز کی بات کرتے ہیں، تو بابا وینگا ہو یا ناسٹروڈیمس ہوں یا کوئی بھی ہوں، ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے. شاہ ولی اللہ ہوں رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ہم باتیں کرتے رہیں گے کیونکہ ہمیں نالج حاصل کرنے میں یا پڑھنے میں تو وہ قباحت نہیں ہے. اگر آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے. بلیو کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی، میری مرضی ہے. جو بھی آپ کا اس کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور کمنٹ کیجیے گا. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.